چائنا نے صرف ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بنائی ہے. اب یہ مارک کرتی ہے 10 سال. 2015 میں یہ معاملات شروع ہوئے تھے کہ ون چائلڈ پالیسی کے اوپر ریلیکسیشن ہوتی تھی کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اور بچے پیدا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک اور چیز میں تھے, ایک اور چیز جو ہے وہ کیچ اپ کر گئی کہ لوگ جو ہے وہ ورک اورینٹیڈ ہو گئے, لوگ جو انہوں نے اپنے کاروبار کر لیے, لوگوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے. تو جب پیسے کمانا آپ شروع کر دیتے تو اس کے اندر دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو پروکریشن کا ایک آئیڈیا ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے. جاپان اس کی ایک مثال ہے, ساؤتھ کوریا اس کی ایک مثال ہے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, ایلڈرلی بڑھ رہے ہیں اور ینگر لاٹ کم ہو رہی ہے. اس کے لیے چائنا نے بہت زیادہ چیزیں کرنے کی کوشش کی, موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کو, لیکن انہوں نے جو یہ والا سٹیپ لیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے جو کانٹرسیپٹیوز ہیں, بیسیکلی کانڈم سے لے کے دیگر اور چیزیں جو کانٹرسیپٹیو آپ کے میجرز ہیں ریپروڈکشن کے لیے, ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسیشن بڑھا دی ہے. وہ ٹیکس فری پروڈکٹ ہوتا تھا, اب ان کو ہیویلی ٹیکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سو ایز ٹو ڈسکریج ان کی خرید و فروخت. اب یہ کتنا افیکٹو ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن چائنا کے اندر ایک یہ ایشو پڑ گیا اور دنیا بھر کے اندر یہ کئی ملکوں میں ایک ایشو ہے کہ آپ کی جو ریپروڈکشن ہے اور بچے جو ہیں وہ پیدا کم ہو رہے ہیں اور لیکن ضرورت جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی ہے. جی سر دیکھیں, یہ تو میرے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑے گا. یہ تو جب ان کا لوگوں کا جب ان کے خیال میں بچے پیدا کرنا بہتر عمل ہے, جب تک یہ ان کا مزاج نہیں بدلتا اب تب تک مطلب آپ دیکھیں کہ سگریٹ کے اوپر جن ملکوں نے جتنی مرضی ہیوی ٹیکسیشن کر دی ہو اس سے لوگوں نے سگریٹ پینا تو بند نہیں کیا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اب ضرورت ہے ان کو بچے پیدا کرنے کی, بالکل ٹھیک ہے, اب وہ کوششیں کر رہے ہیں اور ایک دن وہ کامیاب ہو جائیں گے, لوگوں کا جو ہے خیالات بدل جائیں گے, وہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں گے. جس وقت انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی, ون چائلڈ پالیسی قائم کی تھی, تب اس وقت ملک کی وہ ضرورت تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر چائنا اس وقت یہ نہ کرتا تو چائنا نے آج جتنی ترقی کی ہے وہ نہ کر پاتا. یہ ہمارا کیس دیکھ لینا کہ آپ کا جتنا گروتھ ریٹ ہے اکانومی کا اتنا یا اس سے زیادہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے پاپولیشن کا. اب آپ کے پاس جو فسکل میں پیسے بچتے ہیں اس میں آپ بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے, اس میں آپ بچوں کو سکلفلی نہیں کر سکتے, اس میں آپ ان کی صحت کا خیال ہی نہیں رکھ سکتے, تو کیسے وہ ترقی کر سکتا ہے آپ کا ملک. سو یہاں پر بھی جب تک آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ نیچے نہیں جائے گی یہ ملک ترقی کرنا نہیں شروع ہوگا. ہاں جب ایک دفعہ وہ نیچے جائے گی یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے 40 سال بعد آپ کو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ملے کہ جی اب ملک ترقی کر گیا ہے, اب وی نیڈ مور پیپل, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو ریلیکس کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ تو ایک سائیکل جو ہے میرے خیال میں اٹ میکس پرفیکٹ سینس. اس پہ جو لوگ کر رہے ہیں نا کہ گوچا دیکھا چائنا نے کتنا غلط کیا تھا ون چائلڈ پالیسی کا, ان کے لیے ٹھیک تھا. دیکھیں اگر تو انہوں نے تب معاملات جو تھے وہ اس طرح سے کیے تھے تو اس کے بعد چائنا نے ترقی کی نا تو وہ پالیسی ٹھیک تھی کہ جی ہم پاپولیشن کنٹرول کریں گے, اکانومی بڑھائیں گے. اب یہ اگین سر یہاں پہ یہ ڈسکشن کرنا بڑا مشکل ہے نا کہ جی یہ پاپولیشن کنٹرول کا جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا ٹیبو ہے یہاں پہ آپ اس کو اتنی فریلی کر نہیں سکتے. مطلب آپ میڈیا تو چھوڑیں, آپ گھروں کے اندر بھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے وداؤٹ کہ کوئی شخص آپ کے اوپر تنقید کر دے, نہ صرف تنقید کرے بلکہ آپ کے ساتھ آ کے حتی بھی ہو سکتا ہے کوئی جی کہ آپ نے یہ میرا بنیادی جو انسانی حق ہے یہ کوئی ریاست تو کوئی حکومت تو کوئی نہیں لے سکتا. تو اس کے اوپر ڈبیٹ تو یہاں پہ چھوڑیں, یہاں پہ تو گھروں میں کانورسیشن نہیں اس کے اوپر ہو سکتی. تو اگین یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کبھی گفتگو کرنی پڑے گی, حکومتیں کر رہی ہیں. ثاقب نثار صاحب سے لے کے آج دن تک لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن وہ کوئی امپلیمنٹیبل پالیسی لے کر آئیں اس چیز کے اوپر, برتھ کنٹرول کے اوپر, تو وہ میں نے تو اس طرح سے نہیں دیکھی جو افیکٹو ہو. ویسے کہ انہوں نے کام کروانا ہو اس ملک کے اندر کہ جی آپ نے یہ چیز نہیں کرنی, یہ چیز نہیں کرنی, اسموگ سے لے کے ہر چیز وہ کروا لیتے ہوتی ہے گورنمنٹ. اس کے اوپر گورنمنٹ بھی نا تھوڑا سا ڈبل ایڈ کھیلتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.